بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اچھی بری عادتیں۔ یقیناً آپ اس سلسلے میں ان عادتوں کو سماعت اور ملاحظہ کرتے ہوں گے جن کو اچھی یا بری عادتوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ کچھ وہ عادتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں جن پر عمل کرنا اسلام کو، ہمارے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کو اور لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اور کچھ عادتیں ایسی بری ہوتی ہیں کہ جن کو اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کو بہت ناپسند ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں کچھ سماعت کریں، سب سے پہلے درود پاک کی بہت پیاری فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ بروز قیامت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی بری عادتیں سلسلے میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیاری اور اچھی عادت بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے بھی بیان کی ہے۔ بڑے پیارے پیارے فرامین ہیں، بڑے پیارے پیارے اقوال ہیں، بڑی ہی پیاری پیاری ترغیبات ہیں اس حوالے سے۔ وہ اچھی عادت کیا ہے؟ مشکل میں دوسروں کے کام آنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جہاں پر اسلام ہمیں انفرادی زندگی گزارنے کے آداب سکھاتا ہے، وہیں پر اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے اور اس کے آداب بھی بیان کرتا ہے۔ یقیناً ایک انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں کی امداد اور ان کے تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مل کر ایک معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں، اور ایک شخص بہت سارے لوگوں کے تعاون کا حاجت مند رہتا ہے۔ دین اسلام نے ہماری ہر جگہ پر، ہر پہلو پر بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے، اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر اس میں کوئی شخص کسی مشکل کا شکار ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تو ہمیں اس کی حاجت روائی کس طرح سے کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہماری حوصلہ افزائی ہمارا دین اسلام اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ سماعت کیجیے۔ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین شخص کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو ان میں لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، جس کی ذات سے لوگوں کو تعاون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب مزید پوچھا گیا ایج الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ قربان جائیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ تو اپنے کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرے۔ سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرمایا او تکشف عنہ کربتاً، یا تو اس سے کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کر دے، اور فرمایا او تقضی عنہ دیناً، فرمایا یا پھر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کا قرضہ اتار دے، او تطرد عنہ جوعاً، فرمایا یا اس کی بھوک کو اس سے دور کر دے جس بھوک میں وہ شخص مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے کسی بھائی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں، مجھے اپنی اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی اگر کوئی بھائی مشکل میں مبتلا ہو گیا ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی مصیبت میں آ گھرا ہے، اور اگر ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر سکیں، اس کی مشکل آسان کرنے کا کوئی ذریعہ بنا سکیں، اگر قرض میں مبتلا ہے ہم سے ہو سکے ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں، کسی سے کہہ کر، کسی سے کہلوا کر ہو سکے تو اس کا قرضہ ادا کروا دیں، اگر وہ بھوک میں مبتلا ہے، فاقے کا شکار ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اگر ہم سے کچھ بندوبست ہو سکتا ہے ہم اس کے کھانے کا کوئی بندوبست کر دیں، کسی سے بات کر کے، کسی سے کوئی ترکیب بنا کر ہو سکے اس کی وہ بھوک، اس کا وہ فاقہ اس سے دور کروانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنی اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں، مجھے اپنے اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور پیارا پیارا فرمان سماعت کیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی غمگین کی مدد کرے، کسی غمزدہ کی مدد کرے، اس کے لیے 73 مغفرتیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اس میں سے ایک کے ذریعے سے اس کے کاموں کی درستی ہوتی رہتی ہے دنیا میں، اور 72 مغفرتیں
اس کے لیے قیامت کے دن ہوں گی۔ یہ فائدہ ہے کسی غمگین کی مدد کر دینا، کسی پریشان حال کی حاجت روائی کر دینا۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے جائیے اور اپنے دل کے اندر یہ جذبہ بیدار کیجئے، اگر میں کسی پریشان حال شخص کو دیکھتا ہوں اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، آفس میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، یا جہاں پر بھی آپ کی مصروفیات ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، آپ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی پریشانی کا شکار دکھائی دیتا ہے، جب تک کسی غیر شرعی کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو جتنا ہو سکے استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی پریشان حال کی دنیا میں مشکل آسان کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرما دے گا، اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ ایک اور حدیث پاک کا مضمون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پریشان حال کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ جو کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ سماعت کر رہے ہیں اچھی بری عادتیں۔ کسی کی پریشانی کو دیکھ کر اس کی مدد کا جذبہ ہمارے دل میں بیدار ہو جائے، ہم نے اس اچھی عادت کو اپنانا ہے۔ بالخصوص اس سلسلے کو ملاحظہ کرنے کے بعد تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کر کے اس کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ جو فرامین آپ سن رہے ہیں یہ کسی اور کے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جس کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں بھی اس اچھی عادت کو اپنانا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ بھی کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک شخص کی طرح سے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں ایک شخص کی طرح سے ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم بیمار ہو جائے، اور اگر سر درد کرے تو سارا جسم بیمار ہو جائے۔ جسم کا ایک عضو بھی بیمار ہے، اگر سر درد ہے تو آنکھوں کو نیند نہیں آتی ہے، پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اگر پیٹ میں تکلیف ہے، جسم کے سارے اعضاء تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یوں ہی اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہمارے گرد و پیش میں ہیں ہمیں ان کی تکالیف کا ادراک ہونا چاہیے، ہمیں ان کی تکالیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جائیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو بھی بغور سننا اور سمجھنا ہے کہ ہمارا دین اسلام لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرنے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، نہ کہ ان کی مشکلات میں اضافے کا سبب بننے کی اجازت ہمیں دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بری عادت ہے۔ اچھی عادت یہ ہے کہ مشکل میں کسی مسلمان کے کام آیا جائے اور اس کی مدد کی جائے، اور بری عادت یہ ہے
کہ اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا جائے، کسی کی پریشانی میں اضافہ کر دیا جائے، کسی مسلمان کا مذاق اڑا دیا، کسی کا مال یا پیسہ لے کر قرض لے کر دینے کا نام نہیں لے رہے، کسی کے گھر کے آگے اپنی گلی میں سڑکوں پر کچرا پھینک دیا، رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ شور شرابہ کیا جاتا ہے جس سے پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں، یا آس پاس رہنے والے لوگ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا بلکہ ان کی مشکلات میں کمی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جی ہاں، کسی کو تکلیف دے کر اس کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی مشکلات کو آسان اور دور کرنا ہے۔ ایک شخص پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اپنی مشکل کا ذکر کرتا ہے اور کچھ امداد طلب کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس کی مدد کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سامان کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک کمبل ہے جسے آدھا بچھا کر آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب وہ اپنا سامان نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے خریدے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں 1 درہم میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ قیمت کون دے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں اس کا وہ سامان فروخت کر دیا اور اس سے فرمایا کہ یہ جو 2 درہم ہے اس میں سے 1 درہم کے ذریعے سے کھانے پینے کا سامان خریدو اور اپنے گھر والوں کو دے کر آؤ، اور دوسرا جو 1 درہم ہے اس کے ذریعے سے ایک کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے فرمایا وہ لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے پھل میں دستہ لکڑی کا داخل فرمایا، کلہاڑی بن گئی۔ فرمایا جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو، اور اتنے دن تک تم میرے پاس مجھے نظر نہیں آنا۔ چنانچہ وہ شخص چلا جاتا ہے، جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ مال اور پیسے جمع کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی مدد بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی پورا کرتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے بعد وہ عرض گزار ہوتا ہے اور کچھ یوں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو طریقہ ارشاد فرمایا میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اور الحمدللہ اب میرا اور میرے گھر والوں کا گزارا اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے انداز کہ اگر آپ مالی طور پر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو زبان سے اپنے ذہن اور عقل اور فہم و فراست کے ذریعے سے اس کی مشکل کو آسان کرنے میں اس کا ساتھ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے پیارے پیارے افعال اور آپ کا کردار بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہے گا اللہ اس کی حاجت میں رہے گا، اور جو مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی تکالیف کو دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا فرمان مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے گا اور اس سے اس مسلمان کو ایز اے مسلم راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خوشی داخل کرنا چاہتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس نے مجھے خوش کیا۔ جو کسی مسلمان کو خوش کرنا چاہتا ہے اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین، کتنے پیارے پیارے فرامین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہمیں ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس اچھی عادت کو اپنا لو، بری عادتوں سے اپنی جان چھڑا لو، اپنے کردار کو، اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو تمام بری عادتوں سے دور کر لیجئے، اچھی اچھی عادتوں کو اپنائیے۔ جن اچھی عادتوں میں سے ایک پیاری عادت کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، میرا دوست ہے یا نہیں ہے، میرا عزیز ہے یا نہیں ہے، نہیں، ایز اے مسلم ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ اگر ہم اس کی پریشانی کو دور کریں گے اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور کرے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جب صبح آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پورے دن کے معمولات میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہماری امداد کے منتظر ہوتے ہیں، جو آپ کے کسی میٹھے بول کے حاجت مند ہوتے ہیں، جو آپ کی زبانی، آپ کی ذہنی یا آپ کی جسمانی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی مشکل آسان کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر اتنی ساری فضیلتیں کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کرنے کے بارے میں، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، ہمارے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم اور لوگوں سے تو اچھے تعلقات رکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے یا یہ کام برا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ تم نے یہ کام اچھا کیا تو واقعی میں تم نے اچھا کیا، اور اگر وہ کہے کہ تم نے یہ کام برا کیا تو واقعی میں تم نے وہ کام برا کیا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم یاد فرما رہے پیارے آقا علیہ السلام، فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہوتا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے، بلا وجہ رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اپنی دیواروں پر کیل ٹھوکنا شروع کر دیا، اس میں ٹھک 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 کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کے آرام میں خلل آ جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کا پانی چوری کر لیتے ہیں، ان کی لائنوں میں اپنی لائن ملا لیتے ہیں، بعض لوگ ان کی بجلی کی لائنوں میں اپنی لائنیں ملا دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کے
گھر کے آگے کچرا ڈال دیتے ہیں یا تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا دین اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ کچھ زیادہ ڈال دیا کرو اور اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے بھیج دیا کرو۔ ہمارے آقا علیہ السلام تو اتنے پیارے پیارے فرامین ارشاد فرما رہے ہیں، اور آج مسلمان ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر! سماعت کیجئے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ہے جو نماز میں دیگر عبادتوں میں اس کا بڑا چرچا ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ستاتی ہے۔ عبادتوں میں تو اس کا بڑا چرچا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان کے ذریعے سے ستاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ آگ میں ہے، اور عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو پنیر کے کچھ ٹکڑے خیرات کرتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا وہ جنتی ہے۔ امام بہقی اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنتی قرار دیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے تکلیفیں دینے کی بجائے یہ اچھی عادت اپنا لیں۔ کسی مسلمان کو مشکل میں دیکھیں گے، انشاءاللہ اس کی حاجت روائی میں جتنا زیادہ ہو سکے گا اپنا کردار ادا کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا، کسی کے لیے راشن کا انتظام کر دینا، کسی کے لیے مکان کا انتظام کر دینا، کسی کی سواری کا انتظام کر دینا، یا کسی کا قرضہ ادا کروا دینا، کسی کو روزگار فراہم کر دینا، یہ جو جتنے بھی نیک اعمال ہیں جن کو سماجی خدمت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی شخص یہ تمام سماجی کام تو کرتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے فرض ہونے کے بعد بھی، یعنی جو عبادات لازم ہو گئی ہیں وہ ان کو سرے سے سائڈ پر رکھ کر اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سماجی خدمت ہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، تو یہ ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر اسے نہیں مل سکتی ہے۔ جی، اس لیے کہ فرائض و واجبات یہ سب سے پہلے اس کی ادائیگی مسلمان کی ذمہ داری ہے، دیگر کام یقیناً مستحبات کے درجے پر ہیں جن کا بیان کیا گیا۔ ہاں، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان نیک اعمال کو بھی اختیار کیا جائے جن کا بیان آج ہم نے سنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم صحابی ہیں، سماجی خدمات کے حوالے سے اسلام میں ان کی بہترین خدمات ہیں، لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سماعت کیجئے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا اشباع الجیعان، کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ نمبر 1، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2، جو برہنہ ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، ان کو لباس فراہم کرنا۔ اور نمبر 3، قرآن کی تلاوت کرنا۔ سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت سے بھی دور نہیں ہٹا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ذہن بنا لینا
کہ نہیں جناب ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ یقیناً انسانیت کی خدمت شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ہو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اراکین اسلام، اسلام کے یہ ارکان سب سے مقدم ہیں، اور اس کے بعد جو بھی عبادتیں ہیں ان کا تعلق اس کے بعد ہے۔ لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت کر لی، اب اس کے بعد کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے جو آپ کو مستحبات دکھا کر فرائض و واجبات سے دور کر کے گناہگار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اچھی باتوں کا آج ہم نے بیان سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان اچھی عادتوں کو، ان اچھی باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔